اسٹیون اسپیلبرگ کی نوآبادیاتی میڈیا ٹیکسٹ میونخ 2005 کی ہالی ووڈ فلم ہے جو اسٹیون اسپیلبرگ نے 1972 میں جرمنی کے شہر میونخ میں منعقدہ اولمپکس گیمز کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں مارے گئے اسرائیلی کھلاڑیوں کے منصوبہ سازوں سے بدلہ لینے کے لیے موساد کے آپریشن کے اوپر بنائی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح موساد کے ایجنٹ ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے اس واقعے کے منصوبہ سازوں کو دنیا بھر سے چن چن کر مار دیتے ہیں۔ یہ فلم میں نے غالباً کوئی 10-12 برس قبل دیکھ رکھی تھی، مگر اس وقت میں اسے سمجھنے کی شعوری ادراک نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس وقت لگا تھا کہ یہ فلم فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے اوپر بنائی گئی ہے، مگر اب اسے دوبارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ یک طرفہ طور پر اسرائیلی نوآبادیاتی عزائم کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس میں فلسطین مکمل صورت میں خاموش ہے، سبلٹن ہے، ادر ہے، اورینٹ ہے۔ میونخ ہالی ووڈ کے ماہ بعد از 9/11 کے تبدیل شدہ ڈسکورس پر مبنی میڈیا ٹیکسٹ ہے، جس کے تحت مغرب بالخصوص امریکہ کا بیانیہ دنیا بھر مسلط کیا جانے لگا۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد مغرب کی بے چینی و اضطراب کو بالخصوص مسلم دنیا سے ہمہ وقت خطرے کی کیفیت میں مبتلا ہونے کی صورت میں پیش کیا جانے لگا، جس میں مغربی یا امریکی سپر ہیروز دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی وقت پہنچ کر دنیا بھر سے ناشرکار و شدت پسندوں کو ختم کرنے والی واحد فورس دکھائے جانے لگے، اور ان کی ہر جگہ پہنچنے اور اس مقام کا ستیہ ناش کرنے کو جائز قرار دیا جانے لگا۔ اسی تناظر میں میونخ کے اندر موساد کے ایجنٹس کو دنیا پر منڈلانے والے اس نئے خطرے کا سروناش کرنے کے مشن پر کرتب دکھاتے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کو اس شاطرانہ انداز میں فلمایا گیا ہے جس میں غیر محسوسانہ انداز میں اسرائیل کا نوآبادیاتی نظریہ فلم بین کے لاشعور میں جگہ کر جاتا ہے، اور اسرائیل کی پوزیشننگ بطور وکٹم اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے، جبکہ فلسطینی نقطہ نظر سرے سے غائب رکھا گیا ہے۔ فلم اپنے ابتدا سے ہی دو متضاد دنیا کی منظر کشی کرتی ہے، جس میں ایک طرف اسرائیل کو انسانی صفات سے سرشار مظلوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب فلسطین کو ان کی آواز سے محروم کر کے انہیں شدت پسند کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فلم کا آغاز میونخ کے اولمپکس کمپلیکس سے ہوتا ہے، جس میں PLO کے چند باغی چوری چھپے کمپلیکس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں فلم ساز یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں ہے کہ فلسطینی دراصل گھسپیٹیے ہیں، جبکہ در حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فلسطینی مسلح افراد جب اسرائیلی کھلاڑیوں کے کمروں میں پہنچتے ہیں تو انہیں بے رحم درندوں کی طرح حملہ آور ہوتے دکھایا جاتا ہے، جس سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا مقصد محض خون بہانا، دہشت پھیلانا، قتل و غارت گری کرنا ہے۔ اس حملے کے پیچھے کار فرما محرکات، فلسطین کی تاریخ اور مزاحمتی جہد کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی ہے۔ فلم کے ایک سیکوینس میں جب فلسطینی مسلح یونٹ اسرائیلی کھلاڑیوں کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر کی میڈیا کی موجودگی میں کمپلیکس کی بالکنی سے ایک حملہ آور کو سر پر ماسک چڑھائے دکھایا جاتا ہے، جس میں جدید نوآبادیاتی نقطہ نظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جس طرح معروف نظریہ دان ایڈورڈ سعید اورینٹلزم کے تناظر میں بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نظر میں مشرقی محکوم اقوام کی اپنی کوئی الگ شناخت نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ان کا چہرہ خوف و خطرے کی علامت اور ظالم و جابر کی ہے، جن کا کردار قتل و غارت گری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فلم ایڈورڈ سعید کے نظریے کی مکمل تائید کرتی ہے۔ فلم کے ایک تہائی حصے تک تو ایک بار بھی فلسطین کا نام تک سنائی نہیں دیتا۔ اسرائیلی جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ لفظ دہشت گرد، فدائین یا انہیں عرب کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس طرح فلسطینی تاریخ پر اسرائیلی نوآبادکاری پردہ چڑھا کر ناظرین کے ذہنوں میں ان کی تاریخ و جدوجہد کے پس منظر کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اسی دوران موساد کے ایجنٹ ایونر ایرک بانا کو انسانی جذبات و احساسات سے سرشار اخلاقی اقدار کا مکمل پاسدار دکھایا گیا ہے۔ انہیں انسانوں کے قتل پر افسردہ ہوتے بھی دکھایا جاتا ہے، مگر امن کی خاطر انہیں ایسے اقدامات اٹھانے کے لیے لاچار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ایونر کی خوشحال ازدواجی زندگی بھی ہے، جو اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت اور رقابت کا اظہار بھی کرتا ہے، مگر انہیں نیند میں بھی فلسطینی کھلاڑیوں کی دردناک ہلاکتیں بے چین رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس فلسطینی کرداروں کو مکمل طور پر شیڈو میں رکھا گیا ہے۔ ابتدائی سیکوینسز میں لمحے بھر کے لیے جب ٹیلی ویژن پر فلسطینی حملہ آوروں کے ہلاک ہونے کی خبر پر عرب خواتین کو دکھایا جاتا ہے تو انہیں محض ماتم کرتے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں فلم ساز یہ بتانے کی کوشش میں ہے کہ فلسطینی خواتین پر بیتنے والی کیفیت ان کے اپنے مردوں کے کردہ جرائم کے نتیجے میں اس طرح ہے، یعنی انتہائی مکرانہ انداز میں وکٹم کو ہی اپنے آپ کو ملامت کرنے کی کیفیت میں چھوڑا گیا ہے۔ فلم میں ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا جس میں دیکھنے والوں کی ہمدردی کسی طور فلسطینی عوام کے ساتھ جڑ جائیں۔ فلسطینی عوام کی جذبات و احساسات کو کسی طرح فلم میں زبان نہیں دی جاتی ہے۔ وہ جب کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے الفاظ انگریزی کی بجائے عربی میں ہوتے ہیں، جن کے سب ٹائٹلز تک نہیں چلائے جاتے، جو کہ گایتری اسپیواک کی سب الٹن کی خاموشی کی تھیوری کو یہاں ثابت کرتی ہے۔
فلم کے ایک اہم سین میں اسرائیلی ایجنٹ ایونر کی فلسطینی مزاحمت کار علی سے روبرو گفتگو دکھائی گئی ہے، جس میں کیمرے کے کلوز اپ سے علی کے چہرے کا غم، غصہ اور نفرت کو اشکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ مغربی نوآبادکاروں کے نزدیک ہر مشرقی اورینٹ کا اجتماعی چہرہ ہے۔ علی اپنے گلے میں ایک چابی پہنتا ہے جو ان کی دربدری، ان کے گھر کے چن جانے، نکبہ اور کسی دن گھر واپس لوٹنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ علی یہاں اپنے گہرے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے ایونر سے کہتا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بغیر گھر کے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ان تمام تر جذبات کو ایونر ایک ہی لمحے میں دھتکارتے ہوئے علی کو کہتا ہے، تم عرب ہو، تمہارے پاس رہنے کو بہت ساری جگہیں ہیں۔ یہ ایک ڈائیلاگ پورے فلم کی نظریاتی بنیادوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس رسپانس سے اسرائیلی ایجنٹ فلسطین کی منفرد شناخت کو ملیامیٹ کر کے انہیں بطور عرب ایک بڑے خول میں رکھتا ہے اور ان کی قومی تحریک و شناخت کو مسخ کرتے ہوئے کلاسیکی ادرنگ کے نظریے کا برتاؤ کرتا ہے۔ فلم میں ایک اور نوآبادکاری بدکاری یہ پیش کی گئی ہے کہ بیرون ممالک مقیم فلسطینی دانشوروں اور ڈائسپورا کو دہشت گردی کا نیٹ ورک یا منصوبہ ساز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ فلسطینی ادیب، اکیڈمکس و طلباء جو یورپ یا مغرب میں مقیم ہیں وہ سب دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کے لیے ہمدردی سمیٹنے کے لیے باہر بیٹھے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک سین میں یورپ کے روم کے ایک کیفے میں ایک عمر رسیدہ فلسطینی شاعر کو لوگوں کے ایک مختصر گروپ سے عربی میں کچھ پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس سے ان کا ظاہری حلیہ ایک دانشور کے بطور اسٹیبلشڈ کی گئی ہے، مگر ایک لمحے کے بعد موساد کے ایجنٹ ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، جس سے ناظرین کے ذہنوں میں خیال پیوست کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فلسطینی ڈائسپورا کا ظاہری چہرہ کچھ بھی ہو، وہ اجتماعی طور پر دہشت گردی کا عالمی نیٹ ورک ہے۔ کہانی میں اسرائیلی کرداروں کو اخلاقی کشمکش میں دکھایا جاتا ہے، یعنی موساد کا ایجنٹ ایونر فلسطینی نیٹ ورک کو مارنے کے بعد بے چینی محسوس کرتا ہے، گویا وہ یہ کشت خون نہیں چاہتا۔ ان کا ایک ساتھی ایجنٹ انہیں تسلیاں دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم امن کی خاطر مار رہے ہیں۔ فلم ساز یہاں اسرائیلی مظالم کو ان کی مجبوری بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایونر اپنے ہینڈلر باس کے ساتھ فلم کے آخری سیکوینسز میں محو گفتگو دکھائے جاتے ہیں، جس میں وہ اپنے باس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ مار دیے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہر مارے گئے شخص کا متبادل اس کی جگہ لے چکا ہے۔ تو یہاں باس انہیں اسرائیل کی جنگی جرائم کی صفائی وکٹم کارڈ کے تحت پیش کرتے ہیں۔ اس سین کے شارٹس کی بیک گراؤنڈ میں نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز کو دکھایا گیا ہے، جو کہ 9/11 کے واقعے کی یادگار ہیں، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 9/11 اور 5 دسمبر 1972 ایک ہی ٹیرر نیٹ ورک کی کڑیاں ہیں۔ یہاں فلسطین کی جنگ آزادی کی تحریک کو بنیاد پرستی کی کڑی بنا کر اس کی تاریخی حیثیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فلم کے ایک اور نظریاتی لمحے میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر کو دیکھنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، امن کے حصول کے لیے انہیں دکھانا ہوگا کہ ہم مضبوط ہیں۔ یعنی وہ بتانے کی کوشش میں ہے کہ دہشت سے خطرہ انہیں ہے اور طاقت کا استعمال ان کی مجبوری اور ضرورت بھی ہے۔ اسی نوعیت کے ایک اور سین میں ایونر کی ماں انہیں کہتی ہے کہ ہمیں یہ ملک لینا ہوگا کیونکہ کوئی ہمیں خود سے یہ نہیں دے گا۔ اس طرح فلم کا مرکزی خیال اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے کہ ان کا قبضہ جائز اور اسرائیل کے حملہ آورانہ اقدامات دفاعی اقدامات ہیں۔ فلم ساز یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو قبضہ گیر تصور نہ کیا جائے، بلکہ ان کی جنگ کو بقا کی جنگ مانا جائے جو امن اور تحفظ کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ مگر یہاں فلسطینیوں کے وطن، ان کی تاریخ، عظیم جدوجہد اور فلسطین پر ناجائز قبضے کی کہانی کہاں لاپتہ ہے؟ فلم میں ایک موقع پر بھی 1948 سے پہلے کی فلسطین، نکبہ کی تاریخ اور فلسطینیوں کے پرتشدد راستہ اختیار کرنے کے پس منظر پر کوئی منظر کشی نہیں کی گئی ہے۔ فلسطینیوں کا مقصد مکمل طور پر پوشیدہ رکھا گیا ہے اور ان کی شناخت کو جان بوجھ کر مسخ کیا گیا ہے۔ گایتری اسپیواک کی سب الٹرنیٹی کا نظریہ اس فلم کا ویژول نقشہ بندی ہے، جس میں فلسطینی پبلک ڈسکورس سے مکمل طور پر منہائی کے شکار ہیں۔ وہ سب الٹرن ہیں جو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی آواز بندوق کی نالی اور بارود کی گھن گرج میں دب کر رہ گئی ہے، اور کیمرے کا لینس ان کی تاریخ و تجربات کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ میونخ نوآبادیاتی خیال کی عکس بندی ہے جو نوآبادکار اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں، اپنے جرائم پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور محکوموں کی تحریک و جدوجہد کو متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر نوآبادی ریاست نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ فلم، پریس، اکیڈمیا، ادیب و دانشور، مذہبی پیشوا، الغرض ریاست کا ہر ستون اس ذہن سازی میں مسلح افواج کے برابر اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور عوام اگر مجہول یا انفعالی کیفیت میں رہتے ہیں تو وہ اس پروپیگنڈا جال میں آسانی سے پھنس کر ان مکروہ خیالات کو تسلیم بھی کر جاتے ہیں اور ان کی نقالی بھی شروع کر دیتے ہیں۔